اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ہمارا ویلاگ آپ کو بروقت انفارمیشن پہنچ سکے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب دوستوں میں اور کمیونٹی میں بھی متعارف کرائیں۔ اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے آج، اور اس میں پی ایم ایل این، سنی اتحاد کونسل، ضابطہ حامد رضا صاحب، ایم کیو ایم، پیپل پارٹی اور مختلف لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن نے استدعا کیا ہے، بلکہ اس پہ تین الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی درخواست میں۔ ایک، انہوں نے کہا جی کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں، اپنے فیصلے کو ری وزٹ کر لیں۔ اب اپنے 12 جولائی کے فیصلے کو، انصاف کے تقاضوں کے لیے آپ 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن کے حوالے سے جو بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کسی قانون کی، کسی آرٹیکل کی، کسی عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ اصل میں یہ پوائنٹ اس لیے انہوں نے ڈالا ہے کہ کیونکہ یہ 8 لوگوں کا جو فیصلہ ہے، 8-5 سے جو فیصلہ آیا ہے، 8 لوگوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر الیکشن کمیشن پلٹ کے آیا ہے کہ میں نے کسی بھی فیصلے کی غلط تشریح یا غلط انٹرپریشن نہیں کی، جس طرح فیصلہ آیا اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا۔ پھر کہا انہوں نے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے، جو الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 218 کا جو اختیار ہے، بے شک سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے، مگر یہ 218 کے اختیار کے مطابق جو الیکشن کمیشن کا الیکشن کرانے کا جو اختیار ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی معاملے کی غلط انٹرپریٹیشن ہو جائے تو وہ معاملہ جو کسی عدالت کے پاس جاتا ہے تو اس عدالت کا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو وہ معاملہ دوبارہ ریفر کرے تاکہ اس پہ نظر ثانی کی جا سکے۔ پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ اپنی درخواست میں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ 39 ارکان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کر چکا ہے۔ اس پہ بھی الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی دائر کرے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ جو ریلیف تحریک انصاف کو دیا گیا، تحریک انصاف اس میں پارٹی نہیں تھی، کسی لیول پہ بھی پارٹی نہیں تھی۔ ان آزاد ارکان نے بھی سپریم کورٹ سے جو نہیں کیا تھا، جو کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اس عدالت نے ان حقائق کو بھی مان لیا جو کبھی عدالت کے ریکارڈ پہ یا عدالت کے سامنے تھے ہی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے امیدواروں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پی ٹی آئی یہ نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، حالانکہ ان کی لسٹ جو تھی وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہوئی تھی، مگر انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نشستیں ان کو دی جائیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ 80 ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد 80 ارکان نے حلفیہ ڈکلریشن الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اور انہوں نے کوئی سیٹ بھی نہیں جیتی، اور نہ ہی کوئی فہرست کسی قسم کی قومی یا صوبائی انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی۔ 41 ارکان کو جو سپریم کورٹ نے دوبارہ سے موقع فراہم کیا اپنی وابستگی جمع کروانے کے لیے، تو اس کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں بنتا۔ پھر انہوں نے کہا یعنی پرزیوم کر کے یہ سیٹیں جو ہیں یہ تحریک انصاف کو دینے کا جو فیصلہ کیا گیا، ان کو موقع فراہم کیا گیا کہ اپنی وابستگی دوبارہ سے بیان الفی جمع کروائیں۔ اس پرزمپشن پہ الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں، فیصلہ دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے جو احکامات ہیں وہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے، اور ایک پارٹی کے ساتھ خاص کنسیشن کی گئی، اور اس پارٹی کو کنسیشن دیتے ہوئے آئین اور قانون کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے۔
رہنما جو ہے کمل شوزب وہ بھی فریق بن کے آئی تھیں، اور وہ بھی سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹ تھی کو پلیٹ کرتی رہی۔ سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کو دو اس میں تقسیم کیا گیا ہے، 39 اور 41، اس کا بھی کوئی قانونی جواز نہ تھا۔ اب انہوں نے مزید یہ کہا کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ایک ہی جماعت کے 3 4 کینڈیڈیٹس کی کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور سب نے ڈکلیریشن دیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس پارٹی کے ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی، مثال کے طور پہ جیسا پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کے اگر 4 لوگ ہیں تو چاروں اپنا ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ لیکن اس میں سے مطلب بے شک وہ سارے ایک ہی جماعت کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس میں سے جو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے وہ اسی کو ملتی ہے جس کے پاس پارٹی کا ٹکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ پارٹی کا ٹکٹ لے کے آتا ہے اور ساتھ اپنا ڈکلیریشن بھی جمع کرواتا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن اب اس پوائنٹ پہ بھی آ گیا کہ جو 39 ارکان آپ نے پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کر دیے وہ آپ نے کیسے کر دیے؟ اب اس حلقے میں تو اور بھی 2 4 ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنا نام اپنی ڈکلیریشن یا اپنا وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر کی ہوگی۔ یہ جو جیت کے لوگ ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر کے اس ایک جماعت کو انفیئر ایڈوانٹیج دیا گیا ہے، اور وہ تھی بھی نان پٹیشنر اور نان کلیمنٹ جس کو یہ ایڈوانٹیج دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ صرف ایک امیدوار جو تھا سلمان اکرم راجہ، وہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ جی مجھے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے، تو ان کی وہ درخواست کو ڈسمس کر دیا گیا تھا، اور اس درخواست کے ڈسمس ہونے کے بعد وہ کبھی کسی اپیل میں نہیں گئے۔ آگے پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے بات کی ہے آرٹیکل 187 کی۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر سپریم کورٹ کے سامنے کوئی پینڈنگ کیس ہے تو آپ 187 کے تحت اس پہ صرف کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ صرف سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ کلیمنٹ تھی اس کی ان سیٹوں کی، اور تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ ان سیٹوں کے کلیم کے لیے نہیں گئی، یعنی نہ الیکشن کمیشن میں، نہ ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو 187 آرٹیکل کا جو اختیار ہے وہ 175(2) کے ساتھ مشروط ہے، آرٹیکل 175 سیکشن 2 کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کے طرف سے دیا گیا جو ایشو سپریم کورٹ کے سامنے تھا ہی نہیں، اور اس معاملے پر کبھی الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ 80 اراکین نے ڈکلیریشن دیا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، حالانکہ وہ اس وقت ڈکلیریشن دے سکتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کے بہت سارے جو آرٹیکلز ہیں ان کو اس فیصلے کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 51 کلاس 6 بی سی اینڈ ڈی، اور آرٹیکل 106 اور آرٹیکل 63A 63A2 اور آرٹیکل 17، ان سب آرٹیکلز کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا گیا، اور بلکہ اس کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جناب، یہ اب الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے، اب دیکھتے ہیں کب تک ابھی ریویو کے لیے تو انہوں نے ٹائم 2 مہینے کا دیا ہوا تھا، ابھی چھٹیاں گزار کے آئیں گے تو کریں گے، صاحب کا ریویو اکٹھا ہی محرس ہونا جائے گا، تو پھر جو نیوز آگے پھر آئی تو ان شاء اللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اچھا جناب، آج پھر وہ جو ایکٹ الیکشن کمیشن کا ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کا بل جو ہے آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اور وہاں سے اپروو ہو گیا۔ یہ ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز کچھ بتائی تھی، تو اب وہ بل اس کے بعد پھر چلا گیا ادھر
سینٹ آف پاکستان، اور سینٹ میں بھیج دیا گیا، وہاں سے بھی اپروول ہو گئی. اب یہ جائے گا، اب کیا چلا گیا ہے ایوان صدر. صدر صاحب جس وقت اس پہ سائن کریں گے تو یہ باقاعدہ طور پہ قانون بن کے پھر گزٹ ہو جائے گا. اچھا، مگر کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں فٹافٹ جا کے نا تو اس کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں. جس طرح کہ انہوں نے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو چیلنج کر دیا تھا اس کے بننے سے پہلے ہی. یہ ابھی بنا نہیں ہے قانون، یہ قانون ابھی جب تک صدر صاحب سائن نہیں کریں گے یہ قانون نہیں بنے گا. تو انہوں نے پکڑ کے انہوں نے فٹافٹ جا کے نا اس پہ پٹیشن ڈال دی ہے، اور 184(3) کے مطابق، سیکشن 184(3) کے تحت کہ جی اس کو یہ غیر آئینی ہے جی، اس کو وہ کیا جائے، سیٹ سائڈ کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو وہ کروا لیا تھا سیٹ سائڈ، تو اس کو بھی شاید وہ کروا دیں گے. مگر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ تو اس کا تو فیصلہ آ چکا ہے اب. تو اس میں تو زیادہ تر ججوں نے یہی کہا کہ خان کی قانون سازی ہے اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس درخواست، یہ جو درخواست پی ٹی آئی نے دائر کی ہے، اس میں ایک تو فیڈریشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے، اس کے بعد دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے، اور یہ پریئر کی گئی ہے کہ اپنے اس پٹیشن میں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ بنا ہے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے، اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے مخصوص نشستیں الاٹ کی جانی ہیں اس کو اس کے فیصلے تک ان کو روک دیا جائے تاکہ وہ الاٹ نہ کر سکے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں 12 جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. چاہے خواتین کی ہوں چاہے وہ مائنورٹیز کی ہوں، اس میں پی ٹی آئی اس کی حقدار ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن کو روکا جائے جب تک ہماری اس آئینی درخواست کا فیصلہ نہیں کر دیتی عدالت.